بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضا علی احمد یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں 25 دسمبر 1981 کی وہ دوپہر میں کبھی نہیں بلا سکوں گا جب میں گلبرگ میں اپنے ایک دوست کے گھر بیٹھا گپ شپ میں مصروف تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ بتایا گیا کہ میرے والد محترم چودھری ظہور الہی کی گاڑی پر ماڈل ٹاؤن موڑ کے قریب کسی اسلحہ بردار نے حملہ کر دیا ہے اور وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ میں شدید پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا، دیکھا کہ والد صاحب کے سارے دوست جمع ہیں۔ ایک کمرے کے اندر میرے تایا جان چودھری منظور الہی خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے والد صاحب کی خیریت دریافت کی تو ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ میرے گلے لگ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ والد صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ایک قیامت تھی جو گزر چکی تھی۔ چودھری پرویز لائی ان دنوں لندن میں تھے، انہیں وہاں اطلاع دی جا چکی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ پہلی دستیاب پرواز سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ والد صاحب پر حملہ کرنے والے شخص رزاق عرف جھرنا کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ اس کا تعلق دہشت گرد تنظیم الذوالفقار سے ہے اور اس کی تربیت کابل میں ہوئی ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ پتہ تو کریں کہ پولیس نے واقعی اصلی قاتل کو گرفتار کیا ہے یا ہانہ پوری کے لیے کسی بے گناہ کو پکڑ لیا ہے۔ بی بی جی کے حکم پر چودھری پرویز لائی وسیم سجاد کے بھائی آصف سجاد جان، جو کہ ایک ہونہار وکیل تھے اور بعد میں اچانک ایک ٹریفک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، راجہ منور اور ایم اے رحمان ایڈوکیٹ کے ہمراہ خود تھانے پہنچے اور اس نوجوان سے ملے اور پوچھا کہ اگر تم قاتل نہیں ہو تو بتا دو، ہم تمہیں رہا کروا لیں گے۔ نوجوان بڑے اعتماد سے بولا، میں نے اپنا کام کر دیا ہے مگر مجھے پھانسی نہیں ہوگی، میرے لوگ مجھے رہا کروا لیں گے۔ معلوم ہوا کہ نوجوان کی مکمل طور پر برین واش کروایا گیا ہے۔ مقدمہ شروع ہوا اور ایک روز ہمیں خبر ملی کہ نوجوان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، جس پر کچھ عرصہ بعد عمل درآمد بھی ہو گیا۔ یہاں یہ ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا کہ حادثے سے 3 روز قبل میرے والد نے راجہ ظفر الحق کو، جو ان کے قریبی دوست تھے، بتایا تھا کہ مجھے مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ الذوالفقار نے مجھے قتل کرنے کی سازش تیار کر لی ہے، لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے کوئی خوف نہیں۔ میرے والد آخری وقت تک اپنی اس بات پر قائم رہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ان پر حملہ ہوا تو اس وقت بھی ان کے ساتھ گاڑی میں کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی حفاظتی دستہ پیچھے یا آگے چل رہا تھا۔ وہ اس روز ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھے تھے، حالانکہ وہ ہمیشہ اپنی گاڑی مرسڈیز میں پچھلی نشست پر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ اپنے قریبی دوست انٹر ہوم کے مالک امین صاحب کے گھر سے ماڈل ٹاؤن کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ سابق چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین اور ایم اے رحمان ایڈوکیٹ ان کے ہمراہ تھے۔ وہ مولوی مشتاق حسین کو ڈراپ کرنے کے لیے ان کے گھر جا رہے تھے۔ احتراماً ان دونوں حضرات کو پچھلی نشست پر بٹھا کر خود آگے بیٹھ گئے۔ حملہ آور نے ڈرائیور کی طرف فائر کیا، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی گاڑی پر گرنیڈ پھینکا، جس سے اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے میرے والد زخمی ہو گئے۔ ہسپتال پہنچنے تک ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ پچھلی نشست پر بیٹھے مولوی صاحب معمولی زخمی ہوئے، جبکہ ایم اے رحمان بالکل محفوظ رہے۔ میرے والد چودھری ظہور الہی شہید پاکستان میں دہشت گردی سے شہید ہونے والے پہلے سیاستدان تھے۔ والد صاحب کے ساتھ جاں بحق ہونے والے ڈرائیور محمد نسیم کی بڑی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ ہم نے اس کی یہ خواہش اس طرح پوری کی کہ اس کے بیٹے کو برن ہال ایبٹ آباد جیسے بہترین ادارے میں تعلیم دلائی۔ گریجویشن کرنے کے بعد اب وہ باعزت طریقے سے اپنا روزگار کما رہا ہے۔ والد صاحب کی شہادت کے بعد میرے تایا جان چودھری منظور الہی نے جس محبت، شفقت اور تدبیر کے ساتھ خاندان کی سرپرستی اور رہنمائی کی، جہاں اس کا ذکر کیے بغیر بات ادھوری رہے گی۔ اب انہوں نے سیاست اور کاروبار دونوں محاذوں کو تنہا سنبھال لیا اور اپنی محنت اور لیاقت سے خود پیچھے رہ کر خاندان کو اس طرح آگے بڑھایا کہ اس کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کروا دیا۔ ان کی زندگی میں ہی اور چودھری پرویز لائی سیاست اور حکومت میں بلند ترین عہدوں پر پہنچے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ انہی کی سرپرستی اور رہنمائی کا فیضان تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی اور اپنے شہید بھائی کی اولاد میں فرق نہیں کیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ انہوں نے اپنے بچوں سے بڑھ کر ہمیں پیار دیا۔ بہرحال والد صاحب کی شہادت کے بعد میرے لیے سب کچھ ہی بدل گیا اور مجھے عملی سیاست میں آنا پڑا۔ عملی سیاست کے ہر موڑ پر میرے لیے میرے والد کا کردار مشعل راہ
رہا ہے۔ ان کے اصولی سیاست پر ہر موڑ پر میری رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ ان کا ایمان تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا یہ پختہ ایمان میری زندگی کے سفر میں چراغ راہ کا کام کر رہا تھا۔ ان کی تاکید میں میں نے بھی اپنی زندگی میں کلمہ حق کی سربلندی، مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا ہے۔ میں اس میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں، اس کا حتمی فیصلہ بہرحال میں نے نہیں کیا، عوام نے کرنا ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ چودھری ظہور الہی شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔